اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام وسیلہ نجات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ سب کو ماہ حج کی مبارکباد۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو ابدی نجات دلانے کے لیے کئی وسیلے بنائے ہیں اور کئی وسیلے بھیجے ہیں، کیونکہ وہ مالک حقیقی یہ نہیں چاہتا کہ ہم نفس کے اور شیطان کے دھوکے میں آ کر اس سے دوری اختیار کریں اور جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے کچھ ایسی ہستیوں کو ہماری تربیت کے لیے اور ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں بھیجا کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں اور نجات پا جائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اعمال ہیں جن کو ہم ان کی روح کے ساتھ، حقیقی روح کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اور خالق کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو نجات ملے گی۔ اور پھر کچھ ایسی عبادات بھی ہیں جن کو اگر حقیقی معنوں میں ادا کیا جائے تو انسان کے لیے وہ بھی وسیلہ نجات بن جاتی ہیں۔ ہم اسلامی عبادات کو دیکھتے ہیں تو اسلام کی یہ بات ہر مذہب سے ہمیں بہت مختلف نظر آتی ہے کہ اس کی تمام عبادات اور اعمال صرف مخصوص اٹھک بیٹھک کی حد تک نہیں، یا کچھ چند مخصوص الفاظ کہنے کی حد تک نہیں، بلکہ ہر عمل اور ہر عبادت کے پیچھے ایک انسان ساز اور معاشرہ ساز فلسفہ چھپا ہے، اور اس کا یہ پہلو سب میں نمایاں ہے۔ اسلام کی جس عبادت کو بھی دیکھا جائے، مثلا نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، خمس کو، جہاد کو، تو ہمیں ان کے اندر یہ سب کچھ نظر آتا ہے کہ ان تمام عبادتوں سے انسان کامل بھی بن سکتا ہے، اور معاشرہ بھی ایک انسانی معاشرہ، ایک بہترین انسانی معاشرے کا روپ بھی دھار سکتا ہے۔ آج ہم جس وسیلہ نجات پر آپ سے بات کریں گے وہ حج ہے۔ ناظرین، حج ایسی ایک عظیم عبادت ہے کہ جس کو انجام دینے کے بعد خدا کا یہ وعدہ ہے کہ تم لوگ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے شکموں سے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ کیا ناظرین، حج اتنا ہی سادہ ہے؟ یہ اتنا سادہ عمل ہے کہ ہم چند روز مکہ میں گزار کر اور چند مخصوص عمل کر کے ابدی نجات حاصل کر لیں گے، اور پھر باقی عمر ہم اسلامی معاشرے میں ایک متقی پرہیزگار اور حاجی کے القاب سے احترام و عزت و احترام کے طلبگار رہیں گے؟ اسلام کی ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے۔ حج حقیقی کیا ہے؟ اس کے اعمال صرف عمل کرنے کی حد تک ہیں، یا وہ اپنے اندر اسرار کا کوئی سمندر چھپائے ہوئے ہیں؟ آخر کیوں ہم مسلمان ہر سال اپنے مادی اور روحانی مسائل کا ایک حصہ اس کے انعقاد پر خرچ کرتے ہیں؟ اور حج صرف کیا ایک اجتماعی عبادت ہے اور زیارتی اور سیاحتی سفر ہے؟ یا حج جیسی عظیم عبادت جو خدا نے ہر مسلمان پر، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب کی ہے، اور اسے ہر دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمانوں کو سرزمین مکہ پر ان مخصوص دنوں میں جو پہنچنے کا حکم دیا ہے، کیا اسرار ہے اس میں؟ خدا کیوں چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام گوشوں سے مسلمان ایک مخصوص جگہ پر، جہاں اس کے نام کی ایک سادہ سی عمارت ہے، وہاں جمع ہوں؟ ہمارے ساتھ آج اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم سب کے قابل احترام اور معزز عالم دین مولانا امیر حسین نقوی صاحب موجود ہیں۔ مولانا صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، آپ سب ان کی سادہ اور مدلل گفتگو سے یقیناً محظوظ ہوتے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں بھی آپ یہ پہلو دیکھیں گے۔ مولانا صاحب، مسلمان معاشروں کا یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک بہت سارے اسلامی احکامات کا حقیقی فلسفہ نہیں سمجھا،
وہ عبادات کو صرف حرکات اور حکم خدا سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن کیا یہ عمل جو ہمارے روح کے بغیر ہوتے ہیں کیا یہ ثمر آور ہوتے ہیں؟ میرا آپ سے پہلا سوال یہی ہے کہ کیا حج فقط اعمال، کچھ مخصوص اعمال اور کچھ مخصوص الفاظ کو زبان سے ادا کرنے کا نام ہے، اور کیا ہم یہ اعمال کرنے کے بعد یا یہ الفاظ اور یہ حرکات کرنے کے بعد ہم حقیقی حج کو ادا کر لیتے ہیں اور ہم حقیقی خدا تک پہنچ سکتے ہیں؟ حج حقیقی کیا ہے؟ اس کا فلسفہ مولانا صاحب اب پلیز تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن دائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی، اور آپ کا پروگرام وسیلہ نجات ماشاءاللہ ٹائٹل اور پھر اس میں جو بیانات اور تفصیلات آتی ہیں واقعی وہ بہت مفید ہیں۔ شکریہ۔ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبد کو پیدا فرمایا، اور یہ دو چیزوں کا بنا ہوا ہے، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم۔ ہمارا جسم جو ہے وہ اس دنیاوی مادہ سے بنا ہوا ہے، اور جو زندہ رہتا ہے غذا اور ان چیزوں سے، اور روح جو ہے وہ اس مادی دنیا سے نہیں ہے۔ من امر ربی، قرآن مجید نے جب فرمایا کہ یسألونک عن الروح، پیغمبر تو اس سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو ان کو کہ من امر ربی، وہ اللہ کا امر ہے اور حکم ہے۔ اب اس میں اس روح جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور وہ ایک مخلوق ہے، اس کی بھی غذا ہے، اس کی غذا ہے علم اور تقوی ہے، سبحان اللہ، محبت خدا ہے۔ اب اس محبت خدا کو کیسے جو ہے وہ ان کیا جائے؟ مہربان اللہ نے جب ہمیں بنایا، جسم اور روح سے مرکب ہیں، تو اس نے ہمارے لیے ایسی جس کو آپ فرما رہی تھی عبادات، اور یا جس کو احکام شریعہ کہا جاتا ہے، ایسی عبادات، ایسے امور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعہ اور اپنے انبیاء، سب کا انبیاء کے ذریعہ انسانوں کو تعلیم فرمائے کہ جس سے انسان کی روح بھی صحت مند رہے اور انسان کا جسم بھی صحت مند رہے۔ اور روح سے مراد خالی ایک انسان کا جسم نہیں ہے، بلکہ ایک فرد بغیر سوسائٹی کے کچھ نہیں، چونکہ انسان بنایا گیا ہے اسی طرح کہ جس کو کہتے ہیں سوشل اینیمل کہتے ہیں انگلش میں، اور اس کو مدنی مطلب آپ جو بھی لفظ کہیں اس میں مناسب سوٹیبل لفظ جو ہے کہ وہ خود اپنی ضروریات، اپنی ساری ضروریات پوری نہیں کر پاتا جب تک کہ وہ معاشرے میں نہ جیے۔ بے شک، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، سوشل اینیمل جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ اب معاشرتی انسان کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کو اردو میں ہم کہیں گے معاشرتی انسان، معاشرے میں رہنے والا انسان جو ہے وہ۔ اب اس انسان کے لیے جب یہ ساری چیزیں بنایا ایسے گیا ہے تو رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اس نے لطف و کرم کرنے کے لیے انسان کو بنایا ہے، مشکلوں میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ نے لطف و کرم کرنے کے لیے انسان کو بنایا ہے، اور مشکلوں میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا، بے مقصد مشکل۔ جی بالکل۔ تو یعنی اس سارے کے سارے نظام میں ہر جو کام رب العالمین نے ہمارے اوپر لازم فرمایا ہے، اس کے دونوں حصوں کی ضرورت کا خیال رکھا ہے، ہماری روح کا بھی اور ہمارے جسم کا بھی۔ اب اس میں اگر نماز فرض فرمائی ہے، اس میں دونوں کے لیے جو ہے وہ
فائدے موجود ہیں۔ بے شک۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ روزے کا حکم دیا ہے، اس میں دونوں کے لیے فائدے موجود ہیں، اور حج کا حکم دیا ہے، اس میں دونوں کے فائدے موجود ہیں، روح کے بھی فائدے موجود ہیں اور جسم کے بھی فائدے موجود ہیں۔ جسم سے مثال ایک انسانی ایک فرد کی بھی ہے اور ایک معاشرے کی بھی ہے۔ اسلام نے نماز ایک فرد پہ بھی واجب فرمائی، لیکن حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھو، چھوٹا معاشرہ۔ بے شک۔ پھر حکم دیا جمعہ واجب قرار دیا، بے شک۔ ایک بڑا بڑے معاشرے کے بعد یہ تو ویکلی انسان کی گیدرنگ ہوتی ہے، ایک بڑی گیدرنگ، عالمی انٹرنیشنل گیدرنگ جو ہے جس کا نام حج ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں ساری باتیں آ رہی ہیں، ابھی میں ہر طرف چلا گیا تو یہ ایک انٹرنیشنل گیدرنگ ہے اللہ ایک خدا کو ماننے والے کی اور اس کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کی۔ اس میں اب اس میں بہت سی باتیں آئیں گی کہ جسمانی فائدہ جو وہ کیا ہے کہ جب ایک بڑا اجتماع ہے تو اس میں انسان تاکہ اپنے علاقے کے حکم تو اسی طرح ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں جانے کہ وہاں کی پروڈکشن کیا ہیں، یہاں کی پروڈکشن کیا ہیں، تاکہ وہ آپس میں ایکسچینج کریں، معلومات ایکسچینج کریں، اس بینک گیدرنگ میں ایک دوسرے کے مشکلات کے بارے میں معلوم کریں تاکہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک بڑی جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالمی کانفرنس ہے اس امت کی جو ایک خدا کو مانتی ہے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کو آخری پیغمبر مانتی ہے اور قرآن کو آخری کتاب مانتی ہے۔ اب وہ پوری سوسائٹی کے مسائل اس میں موجود ہیں، یعنی جسم کو بھی موجود ہے، جسمانی یعنی اور جسمانی سے مراد یہ ہے کہ وہ انسانی جسم جب بہرحال یہ ہے کہ تھوڑا سا مشکل میں پڑتا ہے تو اس مشکلوں میں ڈالنے کے لیے جب حج کرتا ہے تو اس کو پہلے سے کچھ تیاری کرنا پڑتی ہے، کچھ ایکسرسائز کرنا پڑتی ہیں تاکہ وہاں اس مشکل میں آ کر چلنا پڑے تو چل سکے، جہاں جو ہے وہ جمع غفیر میں جو ہے یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ آج کل جو مثلا قافلہ لے جاتے ہیں وہ ہر حاجی کو یہ ایڈوائس دیتے ہیں کہ تم چلتے رہو، تھوڑی سی ایکسرسائز کرو تاکہ وہاں جا کر جسمانی بھی ہوگی۔ اب یہ جسمانی فرد کی ہوگی، معاشرے کی جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہاں جب اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں معلومات، ایک دوسرے کے مال کا ایکسچینج، تو اس سے جو ہے وہ ایک عالمی ایک جو اس کو نا مارکیٹ وہ بنے گی۔ اور اس میں تو یہ ہے جسمانی فرد اور روحانی فائدہ جو ہے۔ اب آتے ہیں روحانی فائدہ۔ انسان جو ہے وہ جیسے میں نے یہ آیت سورہ انشقاق کی آپ خدمت تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا سفر اپنے رب کی طرف جاری ہے، ماشاءاللہ، خوشی سے یا مانے یا نہ مانے یا مجبوری سے سفر جاری ہے، اور تجھے جا کر اپنے رب کی ملاقات کرنی ہے۔ جب کی ملاقات کرنی ہے، وہاں سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر تم ایسے امور سر انجام دو کہ جس میں رب سے محبت ہو، اور وہاں جب جاؤ تو رب تم پر راضی اور خوش ہو۔ یہ روحانی سفر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جسمانی سے اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ زیادہ یا کم، لیکن یقیناً اس میں بہت زیادہ ایک روحانیت ہے۔ نماز ہے، انسان ہر روز جو ہے رب العالمین سے گفتگو کرتا ہے۔ نماز کو کہا گیا صلاۃ و معراج المومن، کہ مومن کی معراج ہے۔ روزہ ہے جو رب العالمین کے کہنے پر وہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، جو حلال تھی وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس میں یہ محبت کا تقاضا ہے کہ بسا اوقات محبت کی تربیت بھی ہے کہ جس میں انسان بسا اوقات عبادت کا کوئی ایک پہلو نہیں، مختلف پہلو اور تاکہ الہی محبت میں جو جانا ہے خدا کے ساتھ تو محبت سے جائے آدمی، اور وہ بھی محبت فرماتا ہے، تو اس انداز سے سفر اس کا جاری ہے۔ اب روزے جو ہیں وہ چلتے چلتے حج کی طرف آتے ہیں، تو حج میں تو انسان جو ہے وہاں تو چند چیزیں چھوڑتا ہے کہ مثلا یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو روزے میں جو ہے وہ ناجائز ہیں وہ چھوڑتا ہے۔ حج میں وہ یوں سمجھے کہ ساری خدائی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی اولاد کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے آج ذرا آسان ہو گیا، اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، جی یہ سب کچھ خدا کے لیے چھوڑ کر وہ ثابت کرتا ہے کہ بار الہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ محبت کے بغیر
وہ بہت فرماتا ہے تو زمین دی ہے، آسمان دیا ہے، ستارے دیے ہیں، ہر چیز خدمت میں لگا دی ہے. تو اب انسان یہ دو طرفہ محبت ہو جاتی ہے کہ میں نے تیرے لیے جو ہے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا ہے، بال بچے چھوڑ دیے ہیں، گھر خاندان چھوڑ دیا ہے، کھیتی باڑی چھوڑ دی ہے، کاروبار چھوڑ دیا ہے، تیری محبت میں اس مرکز میں گیا جس کو تیری ذات جو ہے وہ بیت قرار دیا ہے، یہ جس کو لوگ بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں. خدا کو کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہماری سائیکالوجی ہے، ہماری نفسیات ہیں کہ انسان، ایک تو یہ مسئلہ ہوا کہ انسان کسی کو ملنے جاتا ہے تو وہ اس کے گھر جاتا ہے، اور جب گھر جاتا ہے تو اس کا اپنا مقام ہوتا ہے. اس لیے میں احادیث میں آیا ہے کہ دو مقام پر انسان جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، مہمان اور اللہ میزبان. ایک ماہ رمضان میں ہوتا ہے، اور دوسرا جب انسان جو حج پہ جاتا ہے اور حج بیت اللہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں وہ اللہ کا مہمان شمار ہوتا ہے. اب اس میں کیا کیا باتیں ہیں، اس میں ایک صاحب ہم آج فیشن سب پہ جو ہے ڈسکشن کریں گے. بہت خوبصورت آپ نے مختصراً حج کے تمام پہلوؤں پر تھوڑی سی روشنی ڈالی. ہم سب سے پہلے مولانا صاحب حج کے عرفانی پہلو کی طرف آتے ہیں. ایک انسان جیسے کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، اولاد چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، اپنا کاروبار، اپنا سب کچھ چھوڑ کے خدا کے لیے ہجرت کرتا ہے، مکے کی طرف آتا ہے. مکہ ایک ایسی سرزمین جو انبیاء اور جبریل علیہ السلام کے محل نزول ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چپے چپے پر ہمیں اسلام کی تاریخ جو ہے وہ سب نظر آتی ہے. انسان یعنی خدا چاہتا ہے کیا، خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے، اور یہاں کے انسان کیا دیکھتا ہے، مکے میں آتا ہے تو سب سے پہلے پتھر سے بنا ہوا ایک مختصر سا، ایک سادہ سا گھر دیکھا جاتا ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ اس بیت میں آؤ اور میرے سے متصل ہو کر میرا قرب حاصل کرو. پھر مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب منظر وہاں نظر آتا ہے. انسان جب غور کرے، اور میرا خیال نان مسلمس کے لیے، مسلمان تو چونکہ وہ منظر بار بار دیکھتے ہیں اور اس منظر کا حصہ بھی بنتے ہیں، ان کے لیے شاید یہ اتنی قابل غور بات نہ ہو، لیکن ایک اجنبی انسان جب وہ منظر دیکھتا ہے تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا کہ سب انسان ایک سادہ سے گھر، پتھر کا بنا ہوا گھر، اس کے گرد طواف کر رہے ہیں، اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور ایک ان کی جو ہے ایک اسٹائل ان کا ہے، ایک ہی سمت ہے، ایک ہی جہت ہے. مولانا صاحب یہ کعبہ کس چیز کی علامت ہے، اور یہ طواف کیا یہ سب امر کی علامت ہے کہ خدا کے سوا کسی کے گرد چکر نہ لگاؤ، کسی کے گرد نہ گھومو؟ یہ طواف کعبہ انسان کو کیا میسیج دیتا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ آپ اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے کہ اللہ نے انسان کو اپنی محبت کی تربیت دی، چونکہ پیغمبر کو بھیجا. جیسے سورہ جمعہ میں ہر سما والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کتاب حکمت بھی تعلیم دیتا ہے، برے اخلاق سے پاک کرتا ہے. انسان تعلیم و تربیت کے بغیر کچھ نہیں. انسان جو کچھ بھی ہے تعلیم و تربیت سے بنتا ہے، جو بنانا چاہے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ. تو یہ معلم بنا کر بھیجے گئے انبیاء علیہ السلام. اب یہ اسی بات کی تربیت، یہ جو بہت ضروری چیز ہے انسان کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان اس ذات سے محبت کرنا شروع کر دے کہ جو سب کچھ اس کے دے رہا ہے. سبحان اللہ. اور اگر وہ محبت نہیں کرے گا تو اس کا مطلب وہ اس سے دور رہا. اب دور رہا، اس سے کٹ گیا تو اس کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. اس سے کٹ گیا تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میں اس بات کو یوں، اگر ایک دعا میں جملے ہیں، اگر تو راضی ہو گیا، جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. ظاہر ہے کہ ہمارا سب کچھ وہی ہے. اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اسی کی طرف سے آ رہا ہے. موت کے بعد بھی اسی کی طرف سے ہوگا، خصوصاً موت کے بعد تو بالکل ہم کوئی حرکت بھی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اس کو محبت دینی ہے، اس کو تربیت دینی ہے انسان کو کہ خدا سے محبت کیسے کرے، اور پریکٹیکلی وہ اس بات میں انوالو ہو جائے خدا سے محبت کیسے کی جاتی ہے. اب اس کا فائدہ اس دنیا میں کیا ہے وہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بات ہوگی. مگر پہلی بات یہ ہے کہ خدا سے محبت کرنا سیکھیں. میں عرض کر رہا تھا نماز ہے، روزہ ہے، یہ جتنے احکامات ہیں یہ سب خدا سے محبت کرنا ہمیں سکھاتے ہیں، یہ تعلیم و تربیت ہے. لیکن حج کی بات، چونکہ مسئلہ حج پہ ہو رہا ہے، حج پہ آپ دیکھیں کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو دعائیں جو تعلیم دی گئی ہیں، جو جان ہیں، یعنی ایک حج کے بھی ایک جسم ہے اور ایک جان ہے، نماز کے بھی ایک جسم ہے اور ایک جان ہے، روزے کے بھی ایک جسم ہے اور جان ہے.
جان وہ سوچ یعنی روح ہے یعنی ایک تو ہم ظاہری طور پہ ہم کھاتے پیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے جی میں نے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد زبان پہ، حالانکہ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح حج بھی اصل میں اس کی جان جو ہے وہ سوچ ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے، وہ فکر ہے جو انسان ذہن میں یہی چلتے ہوئے کہ میں اتنی خوشی کہ میں اپنے خدا سے ملنے جا رہا ہوں، جس طرح کوئی عزیز ترین، اب ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ الفاظ نہیں ہیں، کسی عزیز ترین انسان کو ملنے جا رہا ہو کوئی آدمی، اس کی فیلنگ کیا ہوتے ہیں، تو اسی طرح وہ اس فیلنگ کے ساتھ نکلتا ہے گھر سے، اور یہ کہتے ہوئے نکلتا ہے میں نے اپنی مال، اپنی جان، سب کچھ تیرے حوالے کر دیا ہے، میں چل رہا ہوں، تو میں تیری طرف چل رہا ہوں۔ جی ہاں، جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں بھی اب جو خانہ کعبہ کو پہلی جب نظر پڑتی ہے تو اس میں ائمہ معصومین علیہ السلام جو معلمین ہیں انسانیت کے، انہوں نے کہا کہ جب پہلی نظر پڑے خیر جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ جملے کہے گئے، بارالہ میں تیرا بہت دور سے آیا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے آپ فیل کریں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے لیکن بات کرنے کا طریقہ ہے، اللہ بہت دور سے میں آیا ہوں اور تیرے گھر کی زیارت کے لیے، تیرا زوار، بلکہ وہاں ڈائریکٹ گھر کی زیارت نہیں ہوتی، تیرا زائر بن کر آیا ہوں، سبحان اللہ، یعنی تیری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ بارالہ میں ہر میزبان پر، یہ دیکھیں جملے کیا ہیں دعا کے، ہر میزبان پر یہ لازم ہے کہ مہمان کی توقیر کریں، تیرے پاک رسول نے فرمایا ہے، تیری ذات نے، تو ہر آنے والے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، یعنی جو الفاظ ہیں، ہر آنے والے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اس پر کہ جس کے پاس آیا جائے، تو سب سے بہتر ہے جس کے پاس آیا جائے۔ تو اب یہ بات کہتے ہوئے کہ میں آ گیا اور تیرے پاس آ گیا، اب فوراً یہ کہا لہذا مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ کیا گفتگو انداز ہے! اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں طواف ہو خانہ کعبہ کا، آپ کیا طواف کر رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر لگانا بھی اسی بات کی علامت ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہوں تو اس کے ہاں آتے جاتے ہیں، اور آپ بالکل اسی طرح آپ آتے جاتے ہیں، ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن ویسے بھی ہر جگہ ہے، آپ یہ عملاً یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بارالہ یعنی جیسے کہ آپ رب العالمین کے ارد گرد گھر ہے نا، ہاں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ بارالہ ہمیں تو اس سے محبت ہے، ہم یعنی یہ گھر کھا تو ہے تو گھر، لیکن اس کے چکر اسی طرح ہے کہ جیسے انسان اپنے معبود کا چکر لگا رہا ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خانہ کعبہ کو معبود سمجھتے ہیں، یعنی خدا کی سے محبت کا اظہار، علامت کے طور پر یہ ہے سارا حج، سارا علامتی ہے، اس میں ایک ایک پہلو جو ہے اگر آپ جائیں گے تو وہ بھی۔ دوسری بات جو میں مختصراً اس کو عرض کروں، خود حج کی تمام عبادات، خانہ کعبہ کا طواف ہو، سعی ہو، قربانی ہو، کنکر ہوں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک توحید پرست انسان کے خدا سے بہت ہی محبت کرنے والی ذات حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کی تاریخ کو پریکٹیکل دہرانے کا نام یا ان کے وہ جو ہے نا وہ حج ہے، ان کی تاریخ ہو۔ کبھی انسان ابراہیم بن کر جو ہے وہ یعنی اب ساری چیز چھوڑ کر آتا ہے اور وہاں خانہ کعبہ طواف، اور کبھی حضرت حاجرہ بن کر سعی کر رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے حضرت ابراہیم بن کر قربانی کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، کہیں حضرت اسماعیل بن کر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے حکم سے شیطان کو کنکر مار رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے مراحل جو ہیں ابراہیمی عبادات، یہ سارے مراحل جو ہیں محبت توحید کی تعلیم و تربیت کا نام ہے، ایک ایک مرحلہ اور ایک ایک دعا جو جان ہے سارے حج کی، اس میں انسان دیکھے اور غور و فکر کرے تو کیا معصومین نے اور معلمین انسانیت نے وہ وہاں جا کر جیسے پوچھتا ہے انسان تو اس میں ایک ایک مرحلے کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ طواف وہاں سے چلا، بس دو کپڑے پہنے، مرد نے عورتوں نے ذرا مناسب لباس ان کا اپنا ہوتا ہے، اور وہاں سے جب خانہ کعبہ پہنچا لبیک کہتے ہوئے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اب یہ دو جان سے اگر الفاظ نکلیں
تو ایک خوب منظر ہوتا ہے کہ انسان بے خودی کا ایک عالم انسان پہ، بے کس کو خودی کے انسان لبیک کہہ رہا ہے، کون ہے جس کے سامنے میں بول رہا ہوں، کس کو میں مطلب آواز، کس کی آواز کا میں جواب دے رہا ہوں. اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ رب العالمین کے سامنے میں کھڑا ہوں. ایسے منظر پر ہم تو خیر اتنے لوگ روحانی نہیں ہوتے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام وہ لبیک کہہ نہیں سکتے تھے، یہ منظر سے گزرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوچھنے والے نے کہا کہ یا مولا جلدی کریں قافلہ جا رہا ہے. اس وقت زبان گنگ ہو رہی تھی کہ رب العالمین کے سامنے میں لبیک کیسے کہوں. یہ سوچ، یہ منظر انسان کے بہت 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 شکریہ مولانا صاحب، قابل بیان نہیں ہے. بہت بہت خوب مولانا صاحب. واقعی انسان جب اس سرزمین پر پہنچتا ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے، تو وہاں انسان کی قلبی اور جو روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے. مولانا صاحب، حجر اسود ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں نصب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہر قسم کے پتھر سے بنے ہوئے بتوں کی نفی کرتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے، لیکن یہ پتھر ہے جس کو چومنا، جس کو مس کرنا طواف کعبہ کا تقریباً ایک حصہ ہے. کیا عمل ہے مولانا صاحب یہ؟ کیا یہ ایک قسم کی اپنے خدا سے اس بندے کی بیعت نہیں کہ میں تمہارے سوا سب کی نفی کرتا ہوں، تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، صرف تمہارا عبد ہوں اور تمہارا ہی عبد رہنا چاہتا ہوں. یہ حجر اسود کو چومنا، یہ اس کو مس کرنا، یہ کیا فلسفہ ہے مولانا صاحب؟ جی، خانہ کعبہ خود پتھروں کا بنا ہوا ہے. اور اس میں انسان اگر دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ توحید سے پیار کرے اور توحید کا حکم مانے. توحید اگر حکم دے، ویسے دیکھیں کسی بچے کو، اپنے بچے کو ذبح کرنا یہ غلط بات ہے، لیکن جب توحید نے حکم دیا تو حضرت ابراہیم تیار ہو گئے. پتھر اگرچہ اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے اس پتھر کی. حضرت آدم جنت سے لائے، اس میں ایک لوگوں کے وہ کہتے ہیں کہ یوم الست جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تجھے رب مانیں گے، اس کے اندر موجود ہے. اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی امین ہیں، اور اس میں وہاں انسان جب کہتا ہے نا، وہاں جملے جو ادا کرتا ہے وہ ہاتھ سے یا چوم کر یا ہاتھ سے سلام کر کے استسلام کہتے ہیں اس کو. اور وہ انسان یہ کہتا ہے میں نے اپنی امانت ادا کر دی ہے، جو میں نے وعدہ کیا، یعنی اطاعت اللہ تیری حکم میں، تیری محبت میں آیا ہوں، تو میں نے وہ اپنا امانت ادا کر دی ہے، وعدہ پورا کر دیا ہے. اس انداز سے جو ہے انسان ایک کوشش کرتا ہے. رب العالمین نے یہ چیزیں ساری کی ساری دیکھیں نا. اب ظاہر ہے کہ پتھر تو دوسرے بھی ہیں، لیکن جب حکم خدا اور رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے معلم بن کر گئے ہمارے، جب وہ کسی چیز کو حکم دیں تو وہ پھر وہ چیز نہیں رہتی کہ وہ عام پتھر ہے. اب کوئی خانہ کعبہ بنا کر کہیں اور یا وہاں پتھر رکھ کر وہاں طواف کرنا شروع کر دے، وہ کبھی طواف نہیں ہوگا. طواف وہی اسی جگہ پہ ہوگا جو اس وقت خانہ کعبہ کا حصہ ہے. تو یہ چیزیں بظاہر لوگ اس سے کوئی مثال لے کر دوسری جگہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ حکم خدا ہے. اصل مقصد پھر وہی بات آتی ہے، اطاعت خدا اور حکم خدا اور سنت رسول ہے. اور اگر وہ سنت رسول نہ ہوتی، حکم خدا نہ ہوتا، شاید وہاں حج کرنے کو نہ جاتا، کسی کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہاں جو حج کیا گیا لوگ کرتے ہیں، اس میں حکم خدا رسول بھی ہے، اس میں سنت رسول بھی ہے. اور اب ہم جو چلتے ہیں مثلا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں یا حجر اسود کو چومنا ثواب ہے، یعنی سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے. تو یا صفا و مروہ کے درمیان چلتے ہیں، یہ پاک پیغمبر کا حکم ہے اور سنت ہے. اگر پاک پیغمبر نہ چلتے تو ہم بھی نہ چلتے. تو یہ بات ایسی ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ پھر ہوئی کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیغمبر کہہ دو ان کو کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر تم ان کو کہو کہ اللہ سے پیار کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ تم میری اتباع کرو، جو میں کروں وہی کرو. تو یہ اتباع ہم حضور کی کرتے ہیں، محبت خدا سے کرتے ہیں، حضور سے بھی کرتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ انداز، یہ ادائیں خدا سے اظہار محبت کا طریقہ ہے.
حجر اسود اپنی ایک تاریخ ہے جو بہرحال اس کی اپنا ایک وہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ پیغمبر نے اس کو چوما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیغمبر نے حکم دیا، لہٰذا اگر پیغمبر حکم نہ دیتے تو ہم بھی نہ کرتے۔ اسی طرح صفا مروا کے درمیان ہے، تو خانہ کعبہ بھی اسی طرح پتھروں کا، اور کوئی آدمی کہے کہ پتھروں کا تو بنا ہوا ہے، چلو ہمارے علاقے میں بڑے اچھے پتھر ہیں ہم بناتے ہیں، یعنی مربل کے بنا لیتے ہیں، خانہ کعبہ بنا لیتے ہیں وہاں، لیکن وہ کبھی وہ محبت خدا کا اظہار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس کو خدا نے ریکگنائز کر دیا ہے وہی شخص یا ربک یخلق ما یشاء و یختار، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کو اپنا ہے۔ بندوں میں سے اس نے انبیاء کو چنا، ہر بندے کو رسول نہیں بنایا، ہر بندے کو نبی نہیں بنایا، اور ان مقامات کو اس نے چن لیا، ہمارے لیے چنا۔ یعنی جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، اور یہ ہمارے لیے رکھا تاکہ ہماری تعلیم ہو، تربیت ہو سکے۔ یعنی پھر وہی خلاصہ یہی ہے کہ ہم خدا سے محبت کا اظہار کے طریقے سیکھ سکیں اور خدا سے ہم محبت کر سکیں۔ جب ہماری محبت خدا سے ہو جائے گی تو وہی ہے کہ ایھا الانسان انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے اور تو ضرور خدا سے جا کر ملنا ہے، تو جب ملیں تو کم از کم میری طرف سے بھی محبت ہو، خدا تو محبت فرماتا ہی ہے۔ بہت خوب مولانا محمود صاحب، بہت اچھا آپ نے اس پوائنٹ پہ بھی روشنی ڈالی کہ کچھ اعمال اگر ان کی حکمت اور مصلحت یا ان کے فوائد اگر انسان کو نہ بھی پتہ ہوں لیکن وہ حکم خدا ہے تو اس کو بجا لانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ مولانا صاحب ایک اور بڑا پرسرار عمل جو ہمیں حج میں نظر آتا ہے، وہ سب انسانوں کا ایک ہی رنگ میں رنگے ہونا ہے، دو کپڑے کے ٹکڑے انسلے بے رنگ سادہ سب انسانوں کو حج میں وہ پہننے کا حکم ملتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ہی طرح کے لباس میں، کفن نما لباس میں وہ نظر آتے ہیں۔ کیا فلسفہ ہے اس کا؟ اسلام کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کیا سیکھیں ہم اس عمل سے، حج کے اس احرام کے عمل سے ہم کیا سیکھیں؟ دیکھیں، انسان جب ہم دوسری اپنے جہاں جائیں بستا ہے، اس کا اپنا اپنے لباس، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے معاشرتی جو مختلف اس کے اپنے اپنے لیول رنگ ہوتے ہیں، مہنگا یا سستا، لیکن جب اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو جب تیرے حضور پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اور یہی مقصد ہے کہ انسان کو سمجھانا ہے کہ تم ایز اے انسان سب برابر ہو، تمہاری عمارت و غرابر کمی بیشی جو ہے اس کا کوئی تعلق محبت خدا سے نہیں ہے۔ تم سب ایک لباس میں آؤ، اور آج بھی ایک لباس میں، اور کل کوئی امیر ہو غریب ہو، اگر اس کو میسر آیا تو کفن بھی وہی ایک ہی جیسا ہوگا، قیامت کے روز بھی ایک انداز میں تم کھڑے ہوں گے، تمہارا خدا بھی ایک ہے۔ تو ایک وحدت اور توحید اور یکانگت جو ہے نا مسلمانوں کے اندر میں، تم سب ایک ہو، اور کیا کیا الفاظ ادا ہو سکتے ہیں اس میں، کتنے لمبی بات ہو سکتی ہے کہ ایک ہی رنگ میں اور لباس بھی ہوگا اور ایک ہی رنگ عقیدے کا بھی ہوگا، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس انداز سے ایک یونٹی، ایک توحید، اور یعنی اس میں انسان جو ہے وہ کوئی کیا عجیب منظر ہوتا ہے کہ تفریق انسانوں کے درمیان مساوات، ہمارا تو فقر جو ہیں وہ غربت جو ہیں اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، سب ایک لباس میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں، ننگے سر ننگے پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو غریب۔ اور یہ میسج مولانا صاحب کیا یہ بھی نہیں ملتا کہ خدا کی نظر میں تم سب ایک ہو، سب برابر ہو، خدا کوئی متاثر ہونے والی چیز نہیں کہ کس نے کیا لباس پہنا، کس نے کیا پہنا، خدا کی نظر میں سب۔ مولانا صاحب کیا یہ ہمیں اس چیز کی طرف بھی متوجہ نہیں کرتا کہ تمہیں خدا کی طرف اسی لباس میں پلٹنا ہے، یہی رنگ، یہی سادہ پلٹنا ہے؟ کیا یہ موت کی بھی یاد آوری کا بہترین ذریعہ نہیں خدا جو جوڑنا نہیں چاہتا انسان کو؟ اس میں ایک مسئلہ نہیں جی، یونٹی، یک رنگی، توحید پرستی اس میں آتی ہے، ساتھ ساتھ اس میں لیسن ہے جی کہ تم جس سے دو کپڑوں میں کھڑے ہو، اسی طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم آنا ہے تم نے، وہ بھی میسر آ گئے تو غنیمت ہے، جس کو کفن کہا جاتا ہے۔ پھر قیامت کا ایک منظر ہے، میں تھوڑی سی یہ بھی کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ قیامت کی ریہرسل ہے،
اسی دنیا میں قیامت کے میدان محشر کی ایک ریہرسل ہے، اور اس میں جب انسان نفس نفسی کا عالم ہوگا تو یہاں بھی نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے، جو ہر ایک کو پڑی ہوتی ہے کہ میرا عمل نہ رہ جائے، میرا حج اسی طرح اگر کوئی آدمی نفس نفسی کا عالم میں نہیں ہے اور صرف وہ اپنی فکر میں پڑا ہوا ہے، تو ابھی تک اس نے حج سٹارٹ نہیں کیا، اپنی فکر میں پڑا ہوا ہے۔ تو دیکھیے آپ اس پہ توجہ کیجئے کہ اس کو کہتے ہیں کہ بھلا دو اپنے آپ کو، آپ وہ چیزیں جو حرام ہے کہ آپ جو ہیں جو احرام کی حالت میں آپ میرر نہیں دیکھ سکتے، آپ کنگھی نہیں کر سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ خوشبو والی چیز کو جو ہے وہ چھو نہیں سکتے، سونگھ نہیں سکتے، چھونے کا مطلب اس کو سونگھ نہیں سکتے۔ اگر خوشبو آ رہی ہو تو آپ جو ہے ناک کو سانس کو روک کر نکل جائیں، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اس کو جو ہے خوشبو لینا شروع کر دیں۔ بڑی عجیب بات ہے مولانا صاحب، انسانی فطرت کے خلاف انسان اللہ خوشبو والا انسان کو صابن چلا استعمال رہا نہیں ہے۔ کر سکتے، خون نہیں نکال سکتے، اگر برشنگ سے خون آتا ہے تو خون برشنگ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں جو ہے وہ دھوڑ دھپا جو ہے پڑ رہا ہے، اور مثلاً انسان کو آج کل تو مختصر سفر ہوتا ہے، پہلے زمانے میں لمبا سفر ہوتا تھا، مدینے سے 300 کلومیٹر یا 300 میل سفر کرتے ہوئے، اب اگر جوئیں پڑ گئی ہیں تو ان کو مار نہیں سکتے، اسی طرح جو ہے مچھر مکھی کو تم مار نہیں سکتے، اسی طرح جو ہے جو راستے میں جانور اور وہاں حرم میں جو کبوتر ہیں ان کو اس قدر اس کو یعنی انسان کو ایک دفعہ اپنی ذات بھلا دیتا ہے، نفی کرنا پڑتی ہے۔ جب انسان اپنی نفی کر کے اطاعت خدا میں لگ جاتا ہے، خدا جو تو کہے، مٹی بھی کہے تو مٹی پہ بیٹھوں گا، اور اگر جو ہے وہ مجھے خوشبو نہیں استعمال کرنی نہیں کروں گا، مجھے میرر نہیں دیکھنا نہیں دیکھوں گا، مجھے کنگھی نہیں کرنی نہیں کروں گا۔ دیکھیں حلیہ بگڑا ہوتا ہے جو لمبا سفر کر کے آتے ہیں۔ اب یہ باتیں ساری اس لیے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سب چیزوں کو بھلا کر جو ہے وہ رب العالمین سے پیار کرنا شروع کر دے اور سب کچھ خدا کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہی تو بات ہے جو انسان کے گناہ کی معافی کا سبب بنتی ہے، جو حدیث میں آیا ہے کہ حدیث پاک میں کہ انسان اسی طرح سے آج پیدا ہوا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی ذات کو بھی بھلا کر، یعنی پہلے گھر سے چلا بچے بھلا دیے، مال بھلا دیا، کاروبار بھلا دیا، اب جب وہاں احرام میں چلا گیا تو اب اس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا، سوائے رب کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ تو بات ہے، اور انسان اتنی محبت دل و جان سے جب کر رہا ہے تو رب کریم ارحم الراحمین ہے، وہ پھر اس سے محبت ایسی دو طرفہ محبت ہو جاتی ہے۔ وہ تو محبت کرتا ہی ہے، جب انسان اس طرح محبت کرتا ہے تو اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ بہت خوب مولانا صاحب، بہت خوبصورت مولانا صاحب۔ سعی، دوڑنا، یہ اور پھر جب انسان پورے شعور اور عرفان کی حالت میں میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے، عرفات کا میدان مولانا صاحب کے ایک محشر کا منظر پیش نہیں کرتا کہ سب انسان کفن نما لباس میں ملبوس، اور خدا دنیا کے گوشے گوشے سے ہر رنگ، ہر نسل، ہر ملت کے انسانوں کو وہاں جمع کر کے اور کچھ مخصوص وقت ان پر واجب کر دیتا ہے کہ تمہیں یہاں وقوف کرنا ہے، یعنی کہ کچھ مخصوص وقت وہاں دیتا ہے۔ کچھ سوچو، کوئی منظر نہیں ہے مولانا صاحب وہاں، کوئی ہمیں عبادت گاہ نظر نہیں آتی، کوئی خوبصورت عمارتیں نہیں ہیں، ایک بنجر چٹیل میدان ہے، پہاڑ۔ انسان اس میں انسانوں کو جمع کر کے کیا سوچ، کیا فکر دینا چاہتا ہے کہ یہاں چند لمحے جو تمہیں ہر چیزوں کو چھوڑ کے تم یہاں اپنے وطن کو چھوڑ کر جو تم نے میرے لیے ہجرت کیا، یہاں جمع ہوئے ہو، اب چند لمحے تم یہاں کچھ سوچو، کچھ پاؤ۔ یہ کیا انسان کے لیے کیا انسان کو وہاں شعور کیا ملتا ہے؟ میں عرفات کے میدان سے کیا میسیج ملتا ہے انسان کو؟ انسان جب احرام عمرہ باندھ کے پہنچتا ہے مکہ مکرمہ میں تو وہ طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے۔ تمتع والے سعی کر کے وہ کچھ بال کاٹ کے یا ناخن کاٹ کے وہ اس سے بری ہو جاتے ہیں، احرام کیا کنڈیشن جو ہے وہ۔ اب کچھ دن رہا بندہ رب رب کرتا رہا، لیکن ایک اور ٹیسٹ ان سے اس طرح ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایک بادشاہ کے کورٹ میں داخل ہو گئے ہو، محبت کے ساتھ داخل ہوئے ہو، لیکن ایک مرتبہ پھر جاؤ، اپنی محبت کا اظہار کرو، حرم سے باہر بیٹھ جاؤ۔ جو حرم کہا جاتا ہے، ایک تو مسجد الحرام ہے، ایک حرم کہا جاتا ہے، علاقہ، مخصوص علاقہ ہے۔ حرم جو ہے وہ مزدلفہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مزدلفہ تک ہے۔ اب جب مزدلفہ جس کو کہا جاتا ہے مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے، وہاں تک جب انسان پہنچتا ہے تو
اس کے بعد عرفات کا میدان شروع ہوتا ہے تھوڑی دیر چلنے کے بعد، تو انسان حرم سے باہر ہو گیا. یعنی یوں سمجھیے کہ خدا کے جو حرم تھا، جو خدا کو جو خداوند متعال نے اپنے لیے ایریا مخصوص کر رکھا تھا، اس سے باہر چلا گیا. باہر پہنچ کر عرفات میں اب وہ بیٹھ کر وہ دعائیں التجائیں کر رہا ہے، معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ، آ گئے ہوں یا اللہ. وہ جو معصومین نے بھی تعلیمات دی ہیں، دعائے عرفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہا ہے، ہر نعمت کو یاد کر رہا ہے جو یاد کر سکتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں اور میں گن نہیں سکتا تیری نعمتوں کو. یہ کہتے ہوئے وہ زور سے لے کر جو ہے وہ تقریباً شام مغرب تک وہاں ٹھہرنا ضروری ہے. اور اس میں ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے، امیر و غریب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، مٹی ان کے منہ میں پڑ رہی ہوتی ہے، مٹی ان کے بالوں میں پڑ رہی ہوتی ہے، اور وہ بیٹھے رب رب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مطلب اس حالت میں بھی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، خواہ وہ گرد و غبار پڑ رہا ہو، خواہ وہ انسان میل کچیل آ رہی ہو، انسان کے فانی ہونے کی لیکن دوسرا رخ ہے تصویر کا کہ محبت خدا میں سب جائز، سب تمہیں جو ہے وہ تمہیں یعنی برداشت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. تو وہاں بیٹھ کر جب انسان مغرب تک جو ہے دعا استغفار، جب مغرب کے قریب ٹائم آتا ہے تو ایک جوش اور ایک جوش و خروش، لوگوں کو چیخ و پکار وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. اور وہ وہاں رب رب کر رہے ہوتے ہیں، بریلا معاف کر دینا، بریلا پھر موقع شاید نہ ملے، بریلا اگر پھر بھی موقع دینا، ایسے مقامات سے محروم نہ کرنا. لیکن اگر موقع نہ ملے تو یا اللہ مجھے محروم لوگوں میں سے نہ بنانا، مرحومین سے بنانا جس پر تو راضی ہو گیا ہے. او کیا عجیب انداز اور کیا عجیب منظر ہے. پھر مغرب کے بعد جب نکلتے ہیں، مزدلفہ داخل ہوتے ہیں، اب انسان جو ہے وہ حرم میں داخل ہوا. فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، بیٹھے، آرام کرو تم کھلے آسمان کے تلے. اب وہاں بھی امیر و غریب جو ہیں بالکل لوگ کتنے ایک زندگی سٹائل کے عادی ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. اور بسا اوقات جو ہیں وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی وہاں اتنی کہ انسان جو ہے وہ لوگ پانی کی بوتلیں وہ ایک قسم یعنی کوئی صفائی نہیں ہوتی. پہلے صفائی ہوتی ہے، جب انسان جاتے ہیں تو کوئی ضروریات ہیں، کھایا پھینکا، کوئی جگہ نہیں ہوتی. اب اس میں سب لوگ پڑے ہوئے ہیں، امیر و غریب پڑے ہوئے ہیں، کوئی دوسرے کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو جہاں جگہ ملی وہاں. اب اس انسان کا جو ہے وہ تکبر ختم ہوتا ہے، غرور ختم ہوتا ہے، خصوصاً چونکہ حج دولت مندوں کے لیے، غریبوں کے لیے ہے ہی نہیں. تو وہاں جو رات گزارتے ہیں، پھر پتھر تلاش کرو جی، پہاڑوں پہ جو ہاتھ مارا، پتھر تلاش کیے، 70 جو ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر تلاش کیے. کیوں جی؟ صبح شیطان کو مارنا ہے جی، بڑے شیطان کو مارنا ہے. ہاں انسان تب جا کر الا اللہ کہہ سکتا ہے کہ جب خدا کے دشمن کا انکار کر دے. یہ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ کا. جب انسان وہاں پتھر اٹھاتا ہے اور وہاں کا کر لوگ تو کچھ لوگ تو ہنستے ہوں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ جو ہے نا ایک میٹافوریکل جس کو کہیں آپ مثالی، جس کو کہیں نا ایک شیطان دشمن خدا ہے، اس کو جو ہے بندوں کو بھی دشمن ہے، اس کو پتھر مار کے جو ہے محبت خدا سے محبت کا اظہار کرتا ہے. پتھر مارنے کے بعد پھر وہ قربانی کر کے سر کو صاف کر کے، جن کو ہمت ہوتی ہے وہ پھر فوراً طواف کے لیے جاتے ہیں، جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے. طواف زیارت کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اب رب العالمین کے دروازے پر یعنی گیٹ پر بیٹھا رہا، پیلس کے گیٹ پر، ایک رب العالمین بادشاہ کے گیٹ پر بیٹھا رہا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، دروازہ کھل گیا، اس میں وہ داخل ہو گیا. اب اس میں اس نے ایک عمل اس کو کہا گیا کہ تم اگر باقی میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو میرا بھی دشمن اور آپ کا دشمن ہے، اس کو جو ہے پتھر مارو. اس نے سمبولیکلی پتھر مارے، اظہار کیا محبت کا. اب ملاقات خدا کے لیے خانہ کعبہ کی طرف چل پڑا طواف زیارت کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں سراسر اول سے لے کر آخر تک ہر عمل میں محبت خدا کی تعلیم و تربیت ہے. سبحان اللہ. مولانا صاحب بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے یہیں سے شروع کریں گے، اور جو مسائل حج کے جو رہ گئے ہیں، قربانی جو سب سے اہم فلسفہ قربانی کا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ ناظرین اگلے ہفتے ہم اس ٹاپک پہ انشاءاللہ مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے. جانے سے پہلے ایک میسیج کہ حج ایک سیاحتی سفر نہیں، یہ ایک روحانی اور معنوی سفر ہے. جانے والے کو جانے سے پہلے یہ سوچ کر جانا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کس کا مہمان بن رہا ہے، کس کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے،
اور مہمانی کے آداب کیا ہیں، اسے وہ جب وہاں جاتا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر اپنے پاؤں رکھتا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ ابراہیم کیا تھے، حضرت محمد کون تھے، وہ کیا چاہتے تھے، انہوں نے یہ اعمال کیوں کیے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کا مشن کیا تھا، ان کا ہدف کیا تھا۔ یہ سب باتیں ہمارے مد نظر ہوں گی تو ہم حج حقیقی کا حق ادا کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔